الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ میرے عزیزو، یہ راہ سلوک کی مجلس ہے جس میں آپ لوگ آئے ہوئے، اور راہ سلوک میں کہ قدم بڑا سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ سلوک کا راستہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو نصیب فرماتا ہے، اور راہ سلوک میں چلنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے کو کچھ نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ گویا کہ دنیا میں آ کر میں نے بھیڑ کر رکھی ہے، دنیا میں اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو میری ہی وجہ سے آ رہی ہے۔ کسی راستے سے گزرے اور دو کتوں میں لڑائی ہوتی دیکھے تو یہ سمجھے کہ کاش میں ادھر سے نہ گزرتا تو ان دو کتوں میں لڑائی نہ ہوتی، شاید میری وجہ سے ان کتوں میں لڑائی ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک زمین سخت ہوتی ہے اس کے اندر کوئی پیداوار نہیں ہوتی، اور جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پیداوار بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہاں پر کچھ کاشتکار اور پدھان بھی بیٹھے ہیں جن کو معلوم ہے کہ ایک زمین گورے کی ہے جو گاؤں سے بالکل قریب ہے، اور ایک زمین گاؤں سے بہت دور ہے۔ جو زمین دور ہے بنسبت اس کے گاؤں سے قریب والی زمین میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ گورے کی زمین گاؤں کے بالکل قریب ہوتی ہے، وہ گاؤں کی ساری گندگیوں کو برداشت کرتی ہے۔ گاؤں والا جو بھی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس میں جاتا ہے وہ اس کو بھی برداشت کرتی ہے۔ پھر اس میں گیہوں یا دھان یا گنا جو بھی چیز ڈالی جاتی ہے تو اس میں خوب پیداوار ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے کو بچھا دیا کہ تم کو جو بھی کچھ کرنا ہے کر لو، جو بھی ڈالنا ہے ڈال لو۔ جب اس میں ساری گندگیاں ڈالی جاتی ہیں تو اس میں بہت عمدہ پیداوار ہوتی ہے۔ ایک بستی سے دور کی زمین ہے جو سخت ہے، ٹیلا کہلاتا ہے، اس پر پانی بھی اگر گرتا ہے تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتی، اس کو بھی ڈھلا کر نیچے پہنچا دیتی۔ گھاس کے تنکے بھی اگر اس پر گر جاتے ہیں تو ہوا کا جھونکا آتا ہے، ان کو بھی اڑا کر دور پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے اس زمین میں کوئی خاص پیداوار نہیں ہو پاتی۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، جب تک تم اپنے کو نہیں بچھا دو گے، جب تک تم ساری باتوں کے برداشت کرنے والے نہ بنو گے، یہاں تک کہ تم کو کوئی گالیاں دے تم ان کو برداشت کر لو، کوئی برا بھلا کہے اس کو بھی برداشت کر لو، کوئی تمہارے اوپر کیچڑ اچھالے اس کو بھی برداشت کر لو۔ جب تم سب کچھ برداشت کرنے والے بن جاؤ گے تو تمہارا قدم راہ سلوک میں آ جائے گا۔ سرتاج الاولیاء حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ جب تک میں اپنے میں رہا تو میں اپنے سے بھی دور رہا اور اللہ سے بھی دور رہا۔ اپنے سے مراد کیا تھا کہ جب تک میں اپنے کو یہ سمجھتا رہا کہ میں ہوں تو اپنے سے بھی دور رہا اور اللہ سے بھی دور رہا، اور جب میں اپنے کو بھول گیا تو میں نے اپنے کو بھی پا لیا اور اللہ کو بھی پا لیا۔ تو میرا عزیزوں، میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے کو تو بھول جاؤ کہ ہم کیا ہیں۔ ہم کچھ نہیں ہیں، حقیقتاً ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی حقیقت کو دیکھیں تو اس گندے پانی سے بنے ہوئے ہیں جس کو دیکھ کر گھن پیدا ہوتا ہے۔ اے میرے عزیزو، جب تک تم دنیا کا بوجھ اٹھانے والے نہیں بنو گے تب تک تمہارے اندر کچھ کمالات پیدا نہیں ہوں گے۔ جب تم دنیا کی جلی کٹی برداشت کرنے لگو گے، دشمنوں کی گالیاں برداشت کرنے لگو گے، گالیاں کھا کر بھی دعائیں دینے لگو گے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں کھا کر بھی دعائیں دی، جب تک تم ایسے نہ بنو گے، جب تک تمہارے اندر پھول نہیں کھلیں گے۔ اپنے کو بس یہی سمجھو کہ میں بھی عام طریقے کا ایک انسان ہوں، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے پورا نہیں ہو پا رہا ہے، اور گویا دنیا میں نے ایک بھیڑ کر رکھی ہے۔ جب تک انسان اپنے کو اچھا سمجھتا رہتا ہے اس وقت تک اس کے دل کی آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ بڑا گہرا راز ہے۔ جب تک انسان اپنے کو ذلیل نہیں سمجھتا ہے، حقیر نہیں سمجھتا ہے، جب تک اس کے دل کی آنکھیں نہیں کھل پاتی۔
اور ان نظروں کا دیکھا ہوا تو غلط ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ایک بصیرت مل جاتی ہے، پھر انسان کی وہ نظریں بہت دور تک کام کرتی ہیں۔ اس دل کی بصیرت سے انسان پہچانتا ہے کہ کون اللہ کا دوست ہے، کس کا کیا مقام ہے، یہ کیا ہے، میں کیا ہوں۔ ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری رحمہ سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک حبشی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے۔ وہ حبشی بار بار صراحی سے پلٹ رہا ہے اور پی رہا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان سے تو ہم ہی اچھی۔ صرف ایک خیال پیدا ہوا، دل میں ایک بات آئی کہ صراحی میں شراب بھر رکھی ہے، گلاس پاس میں ہے، عورت پاس میں بیٹھی ہوئی ہے اور گلاس میں بار بار پلٹ رہا ہے اور پی رہا ہے۔ اچانک میں یہ ہوا کہ سمندر میں ایک کشتی جس میں 6 انسان تھے غرق ہو جاتی ہے۔ وہ حبشی جو جام پر جام پی رہا تھا اور اس کے پاس عورت بیٹھی ہوئی تھی، جلدی سے سمندر میں کود جاتا ہے اور 5 کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ حسن بصری، ایک کو تو بچا جا۔ خواجہ حسن بصری رحمہ کے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی کہ یہ سمندر کی تہوں میں یہ 5 کو بچا لایا اور میں ایک کو بھی نہیں بچا سکتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، اے حسن بصری، میں صرف تیرے امتحان کے لیے آیا تھا کہ دیکھوں حسن بصری کہاں تک سلوک طے کر گیا ہے۔ ابھی تک تیرے اندر خودی پائی جا رہی ہے۔ یہ جو عورت ہے یہ میری ماں ہے اور صراحی میں پانی ہے تو بدگمانی کر رہا تھا کہ شراب پی رہا ہے اور پاس میں عورت ہے۔ اے حسن، 5 کو میں بچا لایا، ایک کو تو بچا جا۔ میرے عزیزو، اپنے کو اچھا مت سمجھو، دوسروں کو اچھا سمجھو، دوسروں کی اچھائی پر نظر ڈال، دوسروں کی اچھائیوں کو تلاش کر اور اپنے اندر عیبوں کو تلاش کر۔ اگر تمہارے اندر یہ بات ہے کہ تو تم اللہ کی نظروں میں اچھے ہو، اور اگر تم دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہو اور اپنی اچھائیوں کو دیکھتے ہو تو یقیناً یاد رکھ لو تم اللہ رب العزت سے بہت دور ہو۔ جب تک انسان اپنے کو بیکار نہ سمجھنے لگے، کوڑے کرکٹ سے بھی بدتر اپنے کو نہ سمجھنے لگے، جب تک یہ نہ سمجھنے لگے کہ اگر دنیا میں نہ آتا تو کوئی پریشانی دنیا میں نہ آتی، نہ کوئی مخلوق پریشان ہوتی، شاید میری ہی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں، اس وقت تک اس کا کوئی مقام نہیں ہو پاتا ہے۔ اور جب یہ سمجھنے لگتا ہے تو پھر اللہ کے یہاں اس کا کچھ مقام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، عاجزی اور انکساری راہ سلوک میں پہلا قدم ہے۔ بغیر عاجزی و انکساری کے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عاجزی و انکساری ضروری ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ صاحب کا وہ شعر اسی کو بیان کر رہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب تک تم اپنے کو مٹا نہیں دو گے، خاک میں ملا نہیں دو گے، اس وقت تک تم ابھر کر نہیں آؤ گے۔ ایک کاشتکارو، جب تک تم گیہوں کا دانہ مٹی میں نہیں ملاؤ گے، جب تک تمہارے کھیتوں میں سبزہ اگ کر نہیں آئے گا۔ ایک کاشتکارو، جب تک تم اپنے کو مٹی میں نہیں ملاؤ گے، تب تک تم مٹی سے نکال کر کچھ نہیں لاؤ گے۔ اے راہ سلوک کے چلنے والے، اگر تجھ کو اللہ تک پہنچنے کا شوق ہے تو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، راہ سلوک طے کرنا چاہتا ہے، راہ سلوک کی منزلیں تجھ کو طے کرنی ہے، تو تجھ کو چاہیے کہ اپنے کو سب سے بیکار سمجھے، کہ سب سے بیکار میں ہوں۔ سب نے اپنا اپنا راستہ اپنا لیا ہے، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، سب نے اپنے اپنے کام سنوار لیے، بس میرا ہی کام رہ گیا ہے، میں اپنا راستہ نہیں پکڑ پایا، بس میں ہی بہت دور ہوں، سب کا گھوڑا قریب لگ گیا، بس میرا ہی گھوڑا سب سے پیچھے۔ جب تم حقیقتاً اپنے کو ایسا سمجھنے لگو گے تو میرے عزیزو، تم اپنے منزل مقصود کو پہنچنے والے بن جاؤ۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت سے لوگوں نے، بہت سے اللہ والوں نے، بہت سے اکابروں نے بہت سی چیزیں اپنائیں اور امت کو بتلائیں، مگر میں اپنی ناقص عقل کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے ارادوں کے، اپنی عقل کے، اپنے فہم کے، اپنی سوچ کے سب کے رسے کاٹ دو اور وحدہ لا شریک کے سامنے بالکل بے یار و مددگار ہو جاؤ۔ پھر انشاءاللہ امید ہے کہ تم کو یار مل جائے گا، مددگار مل جائے گا۔ جب تک تم اپنے یاروں اور مددگاروں پر نظر رکھو گے، اپنی عقلوں کو دوڑاؤ گے، اپنے فہموں کو دوڑاؤ گے، مشرق سے مغرب تک تم بھاگو گے، شمال سے جنوب تک تم دوڑو گے، فرش سے عرش تک تم گھوم جاؤ گے، تو تم کو سوائے حیرانی کے کچھ نہ ملے گا۔ بس اپنی ہر چیز کی رسی کو کاٹ دو، اپنی ہر چیز کی مشینری کو ٹھپ کر دو، وحدہ لا شریک کے سامنے بالکل ایسے ہو جاؤ جیسا غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے۔
کہ غسل دینے والا جدھر چاہتا ہے کروٹ بدل دیتا ہے، جدھر چاہتا ہے پانی ڈال دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، مگر وہ مردہ کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ اسی طریقے سے تم وحدہ لا شریک کی تقدیر کے سامنے، وحدہ لا شریک کے حکم کے سامنے، وحدہ لا شریک کے فیصلوں کے سامنے، اے میرے عزیزو تم ایسے پس جاؤ۔ بہت دیکھا مگر دیکھنے کے بعد یہی نظر آیا، بہت دیکھا مگر دیکھنے کے بعد یہی نظر آیا، عقل ختم رب، فہم ختم رب، دور اندیشی خاک ہوئی۔ عقل ختم رب، فہم ختم رب، دور اندیشی خاک ہوئی، پیارے رب کو کیسے پاؤں نیا بھنور کے بیچ گئی، پیارے رب کو کیسے پاؤں نیا بھنور کے بیچ گئی۔ اے میرے رب، اے میرے آقا، عقل بھی ختم ہے، فہم بھی ختم ہے، دور اندیشی بھی ختم ہے۔ عقل سے بہت ڈھونڈا، بہت پہچاننا چاہا لیکن نہیں پہچانا، فہم سے بہت تلاش کیا مگر نہیں ملا، دور اندیشی بھی بہت دوڑائی مگر کام نہ ہو سکا۔ ایک بھنور کے بیچ میں ہوں، نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار ہے، بس تو ہی ہے۔ ارے نہ کنارہ کہیں نظر آ رہا ہو، نہ ملا کہیں نظر آ رہا ہو، کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں، کوئی یار و مددگار نہ ہو۔ اے میرے عزیزو، جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ تمہارا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ اور راہ سلوک میں چل کر تو انسان ویسے بھی الگ ہو جاتا ہے، اور دل کے اعتبار سے تو الگ ہو ہی جاتا ہے، دل سب سے بیزار ہو جاتا ہے۔ جب دل یار اور یار دل مل جاتا ہے تو دل سب سے بیزار ہو جاتا ہے، جب دل یار اور یار دل مل جاتا ہے تو دل سب سے بیزار ہو جاتا ہے، یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس محبوب حقیقی عشق میں اپنے کو بھی بھول جاتا ہے۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا نہ پایا، ہم نے اسے بہت ڈھونڈا نہ پایا، اگر پایا تو کھوج اپنا نہ پایا۔ کہے کیا ہائے زخم دل ہمارا، دہن پایا لبے جو یا نہ پایا، دہن پایا لبے جو یا نہ پایا، کبھی اس کا کبھی تیرا رہا غم، مگر خالی دل شیدا نہ پایا۔ تو اپنے کو بالکل مٹا دے، اور تم یہ خیال رکھو کہ دنیا میں اگر کوئی شرابی ہے، بدکار ہے، تو یہ شرابی اور بدکار برا نہیں ہے، ہاں شراب پینا، بدکاری کرنا یہ گناہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور یہ ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچ جائے، اور ایسا ہوا ہے۔ بعضے جو شرابی تھے، میخانوں میں جا کر جو پیا کرتے تھے، وہ خدا دوست ہو گئے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ انہی میں سے۔ تو میرے عزیزو، اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرو۔ کسی نے تمہاری طرف منہ کر کے تھوکا اور تم کو غصہ آ گیا، پھر بھی تم نہیں بدلے۔ کسی کا پیر گڑھے میں گر گیا، گاڑی کیچڑ میں آ گئی، اس سے تمہارے اوپر چیٹیں آ گئیں، تم آگ بگولا ہو گئے، غصے میں ہو گئے، تو بھی میرے عزیزو تم نہیں بدلے۔ جب تک تم ان سب چیزوں کو برداشت کرنے والے نہ بن جاؤ کہ تم کو اگر کوئی گالیاں بھی دیتا ہے تو تم اس کو دعاؤں سے رخصت کرو، اگر کوئی تم کو برا بھلا کہتا ہے تو تم انتقام کا ارادہ بھی نہ کرو۔ ہم اس آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں کہ جن کو مل کر پوری دنیا نے ستایا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ان کی نسلوں کے لیے دعائیں کی۔ آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے حرم کے اندر سجدے میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک اور سر مبارک پر اونٹ کا اوج لا کر رکھ دیا گیا۔ غور کیجیے، سجدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ کو۔ کہاں ہو رہا ہے؟ کعبے میں۔ قریشی لوگ خوب جانتے ہیں اوج کیا ہوتا ہے، اس میں پورا گندا میلہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بھی اونٹ کا۔ کتنا وزنی ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نہ اٹھ سکا۔ کافی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے سامنے اسی حالت میں سجدے میں پڑے رہے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ جنگ بدر ہے، 313 جانثار صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہیں، بوڑھے نوجوان اور بچے بھی ہیں، ننگے بھوکے پیاسے اور بے ہتھیار کے ہیں۔ ادھر مقابلے پر لشکر جرار ہے، 1000 جس کی تعداد ہے، ہتھیاروں سے لیس اور شکم سیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں اور یوں نہیں کہتے اے اللہ تو ان کو ختم کر دے،
بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت جو میرے ساتھ ہے تیری نام لوا ہے۔ اے رب، اے میرے محبوب، اگر آج یہ کام آ گئی تو پتہ نہیں پھر کوئی ایسی جماعت پیدا ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ اے میرے رب، میری اس جماعت کی لاج رکھ۔ بد دعائیں نہیں دی کسی کو، جبکہ سامنے دشمنوں کا زبردست لشکر چڑھا ہوا ہے۔ اپنے رب سے مدد مانگی، اپنے صحابہ کی لاج مانگی، اپنی جماعت کی نصرت مانگی، مگر بد دعا نہیں فرمائی۔ میرے عزیزوں، بد دعا نہیں ہونی چاہیے۔ ساری پھوپھا ختم کر دیجیے۔ مزاج میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک تمہارے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، جب تک تمہارے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، بناوٹ ہے، ریاکاری ہے، بڑا پن ہے، سمجھ لو تم بیکار ہو۔ اور جس دن تم نے اپنے اندر سے یہ چیزیں نکال دی تو سمجھ لو تمہارا قدم وحدہ لا شریک کی طرف بڑھنے والا ہو گیا۔ ہر چیز اللہ رب العزت ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ کی ہر چیز کی قدر کرو اور اپنے سے اچھا سمجھو، اور اپنے سے اچھا سمجھو، اور یہ سمجھو کہ اگر میں مر گیا تو مجھے کیڑے مکوڑے ہی کھائیں گے، میرا تو کھاد بھی نہیں بنے گا۔ اگر جانور بھی مر رہا ہے تو اس کو دوسرا جانور کھا رہا ہے، میری تو خاک ہی بن جائے گی۔ ایک گھاس کا تنکا بھی اگر ہے تو اس کو بھی گائے کھا رہی ہے، اس کا دودھ بن رہا ہے، میرا کیا بنے؟ میں سب سے بیکار ہوں، سب سے بدتر ہوں، سب سے نکما میں ہوں۔ ایک کاش میں اس دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا تو کوئی پریشانی دنیا میں نہ آتی، میں نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی گمراہ نہ ہوتا، میں اس راستے سے نہ گزرتا، میں اس راستے سے نہ گزرتا تو ان دو شخصوں میں لڑائی نہ ہوتی، شاید میری نحوست سے ان میں لڑائی ہوئی۔ میرے عزیزوں، عاجزی و انکساری راہ سلوک میں پہلا قدم ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب تک تم اپنے مزاج کو نرم نہیں بناؤ گے، اپنے کو ختم نہیں کر دو گے، نیست و نابود نہیں کر دو گے، جب تک تم اٹھ کر نہیں آؤ گے، ابھر کر نہیں آؤ گے، معرفت کا پودا نہیں لگے گا، اس کا پھول نہیں کھلے گا، اس پر میوہ نہیں لگے گا، جب تک تم دانے کو خاک میں نہیں ڈالو گے، جب تک وہ اگ کر نہیں آئے گا، جب تک تم اپنے کو خاک میں نہیں ملاؤ گے، اس وقت تک تمہارے اوپر پھول کھل کر نہیں آئیں گے۔ اگر تم یہ چاہو کہ میں اپنے اللہ کی نظروں میں کچھ بن جاؤں، اور نظروں میں بن جانا یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کا بن جاؤں، اور اصل بات یہی ہے کہ میں اپنے محبوب حقیقی کا بن جاؤں، میں اپنے محبوب کو پہچان لوں، اپنے رب کو پہچان لوں، اپنے رب کو پہچاننے والا بن جاؤں، تو سارے گھمنڈ، سارے تکبر، ساری بناوٹ، ساری ریاکاری، ساری پھوپھاں، ساری مالداری، ساری طاقت، سارا شیخ سید مغل پٹھان ہونا تھوکنا پڑے گا۔ ورنہ جب تک تمہیں یہ نشہ رہے گا میں سید ہوں، میں مغل ہوں، میں پٹھان ہوں، میں مرزا ہوں، میں مالدار ہوں، میں طاقتور ہوں، میں عہدے والا ہوں، میں عبادت گزار ہوں، جب تک کوئی بھی نشہ تمہارے اندر ہوگا تم کچھ بھی نہیں بن پاؤ گے۔ عبادت بھی تمہارے اندر سب سے زیادہ ہو اور بیکار بھی تم اپنے کو سب سے زیادہ سمجھ رہے ہو تو پھر امید ہے کہ تم کچھ بن سکتے، اچھے بن سکتے۔ جو بیکار ہے وہ اپنے کو بیکار سمجھے، وہ تو بیکار ہے ہی، مگر کمال کی بات تو یہ ہے کہ اچھے سے اچھے کام کرے اور پھر اپنے کو سب سے بیکار سمجھے۔ برا کام کر کے اپنے کو برا سمجھے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اچھے اچھے کام کرو، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرو اور پھر اپنے کو کچھ نہ سمجھو، یہ کمال ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس اللہ کی عبادت میں، اس کی مخلوقوں کی خدمت میں لگا ہوا ہو، اور پھر تم اپنے کو بیکار اور ذلیل خوار سمجھ رہے ہو، اعلیٰ درجے کی کمال کی بات یہ ہے۔ اے میرے عزیزوں، راہ سلوک میں عاجزی و انکساری کے ساتھ ساتھ سلیقہ بھی ضروری ہے، کیونکہ سلوک سلیقے سے ملتا ہے۔ جسے اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ ہو وہ سلوک کیا طے کر سکتا ہے؟ جس کو اپنی زندگی سیدھی سچی صحیح طریقے سے لے کر چلنے کا سلیقہ نہ ہو وہ سلوک کی منزلوں کو کیا طے کر سکتا ہے؟ ہمارے اسی سلسلے نقشبندیہ مجددیہ قدس اللہ اسرارہم کی ایک اہم کڑی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ دہلی چتری قبر میں آرام فرما ہے۔ ان سے ایک بادشاہ ملنے آیا، آ کر حضرت کی خانقاہ میں بیٹھ گیا اور کہا کہ حضرت پانی پلوا دو۔
حضرت نے فرمایا کہ یہاں کوئی کسی کا نوکر نہیں ہے، ادھر ادھر گھڑا رکھا ہوا ہے، اس میں سے پانی پی لو۔ اٹھا، اٹھ کر پانی پیا اور پیالہ اسی پر ڈھک دیا، مگر پیالہ ترچھا ڈھکا گیا۔ حضرت کو غصہ آیا اور سخت لہجے میں کہا کہ بدتمیز، تجھ کو بادشاہ کس نے بنایا؟ تجھ کو ابھی پیالہ ڈھکنا بھی نہیں آیا؟ جب تجھ سے پیالہ سیدھا نہیں رکھا جا سکتا تو تو حکومت صحیح طریقے سے کیا چلا سکتا ہے؟ ارے یہ پیالہ سیدھا بھی تو رکھا جا سکتا تھا، ٹوپی بجائے ترچھی کے سیدھی بھی تو رکھی جا سکتی ہے، پائجامے میں ایک پائچا اونچا ایک نیچا، اس کے بجائے دونوں برابر بھی تو رکھے جا سکتے ہیں۔ جب ہم کو اپنے گھر کا سلیقہ نہیں ہے کہ چپل کہیں پڑے ہیں، پلیٹیں کہیں پڑی ہیں، بیوی کہیں پھر رہی ہے، ہم کہیں پھر رہے ہیں، تو سلیقہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اگر تم کو سلوک پیدا کرنا ہے تو سلیقہ پہلے اپنے اندر لے آؤ، اپنے گھروں میں لے آؤ، اپنے کھانے پینے میں سلیقہ لے آؤ۔ یوں ہی نہیں کہ گواروں کی طرح بیٹھ کر کھا لیا، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بیٹھا ہوا مسلمان کھا رہا ہے یا کوئی اور کھا رہا ہے۔ پہلے اپنی زندگی میں سلیقہ پیدا کرو، اپنے گھروں میں سلیقہ پیدا کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں سلیقہ آ گیا تو تم سلوک طے کر سکتے ہو، اور جب سلیقہ ہی تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو تم سلوک کہاں سے طے کرو گے؟ تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو تم سلوک کہاں سے طے کرو گے؟ لوگوں نے پاگل اور بے وقوفوں کا نام مومن رکھا ہے کہ جن کو نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے، ٹوپی اوڑھنے کا سلیقہ نہیں، قل هو اللہ یاد نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ مومن آ رہا ہے۔ یہ مومن ہے؟ ارے مومن کی ہر چیز سلیقے سے ہوتی، مومن کی ہر چیز صلاحیت والی ہوتی، مومن عقل مند اور ہوشیار ہوتا ہے، پاگل اور بے وقوف نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چیز کہیں پڑی ہے کوئی چیز کہیں پڑی ہے۔ بہت سے سمجھدار مہمان مدرسے میں آتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ہم دروازے سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ حضرت مدرسے میں ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا بھائی کیسے؟ تو کہا کہ جب آپ مدرسے میں ہوتے ہیں تو ہر چیز سلیقے سے ہوتی، طلبہ بھی سلیقے سے ہوتے، جوتیاں بھی سلیقے سے رکھی ہوتی، اور جب آپ نہیں ہوتے ہیں تو کوئی چیز سلیقے سے نہیں ہوتی، کوئی چیز کہیں پڑی ہے کوئی چیز کہیں پڑی ہوئی۔ طلبہ بھی دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، کہیں لوٹا پڑا کہیں چپل پڑی ہوتی ہے، اور بات بھی صحیح۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ مدرسے میں نہیں ہیں۔ ارے چپل سیدھی بھی تو رکھی جا سکتی ہے یا الٹی کر کے ڈالی جائے گی؟ بولیے، تمیز ہی نہیں کرتے، پڑی ہے الٹی تو پڑی ہے۔ میں تو کسی کی جوتی الٹی دیکھتا ہوں تو سیدھی کر دیتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چپل میرے اللہ کی طرف الٹی ہو رہی ہے، کہ اس کا رخ عرش اعظم کی طرف ہے، اور عرش اعظم پر میرا محبوب ہے، اس کی جوتی کا تلا عرش اعظم کی طرف ہو رہا ہے۔ اس سے اللہ کی بے ادبی محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، تمہاری زندگی میں اگر سلیقہ نہیں ہوگا تو تم سلوک کہاں سے سیکھو گے؟ اپنی زندگیوں میں سلیقہ لاؤ، اپنے گھروں میں سلیقہ لاؤ، سلیقے کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارو، سلیقے کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو رکھو، سلیقے سے ان کے ساتھ رہو۔ جب تمہارے اندر سلیقہ آ جائے گا پھر امید ہے تمہارے اندر سلوک بھی آ سکتا ہے۔ سلیقے سے دنیا سنورتی ہے اور سلوک سے آخرت سنورتی ہے، شریعت سے دنیا سنورتی ہے اور طریقت سے آخرت سنورتی ہے۔ سلیقے اور سلوک سے یہ مراد لے لیجئے کہ سلیقے سے مراد شریعت ہے اور سلوک سے مراد طریقت ہے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں جب وہ کسی کے یہاں جاتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کہ اس گھر کے اندر سلیقہ مند مرد و عورتیں ہیں یا نہیں۔ کن چیزوں سے پہچان لیتے ہیں؟ ان کے برتنوں سے، ان کے کھانے پینے کے طریقے سے، ان کے اٹھانے بٹھانے کے طریقے سے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتلا رہا ہوں، وہ پہچان لیتے۔ اس لیے اپنے گھروں میں سمجھداری پیدا کرو، سلیقہ پیدا کرو۔ جو چیز سلیقے سے رکھی ہوئی ہوگی وہ سب کو اچھی لگے گی۔ سلیقے سے اپنی جوتیاں نکالیے، سلیقے سے اپنی چارپائیاں ڈالیے، سلیقے سے اپنے کپڑے نکالیے، سلیقے سے ان کو ٹانگیے۔ کرتا نکالا، ایک آستین اندر ہے ایک باہر ہے، کرتا لٹکا دیا۔ پائجامہ نکالا، اس کا کمر بند نیچے لٹک رہا، ایک پائچا اوپر کو ایک نیچے کو، اور لٹکا دیا۔ بہت سے لوگ اس طرح کے دیکھنے میں آتے ہیں۔ ارے جس کو اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے، جوتیاں نکالنے کپڑا لٹکانے کا سلیقہ نہیں ہے، سلوک کے اندر کہاں سے آ جائے گا؟ اپنی زندگی الل جلل مت گزار، پہلے صحیح طریقے سے کی اپنی زندگی بناؤ، صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارو، پھر آخرت بھی تمہاری صحیح بن سکتی۔
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمدہ سے عمدہ گھر ہو، عمدہ سے عمدہ لباس ہو، یا کسی مالدار کے گھر ہی سلیقہ ہوگا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ چاہے کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو، کچا ہی گھر کیوں نہ ہو، سیدھا سادہ ہی لباس کیوں نہ ہو، مٹی کے برتن کیوں نہ ہو، مگر سلیقے سے ہونے چاہیے، طریقے سے ہونے چاہیے، صفائی ستھرائی ہونی چاہیے۔ صفائی بھی آدھا ایمان بتلایا گیا ہے۔ صفائی سے ایمان میں بھی تازگی پیدا ہوتی ہے اور صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کی راہ میں بڑھنے کے لیے، راہ سلوک طے کرنے کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی پڑتی ہے، سلیقہ اور سمجھداری اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ چیزیں تمہارے اندر جبھی پیدا ہوں گی جب تمہاری دنیا سنورے گی، تمہارے دین سنورے گا، اور تم سنبھل کر قدم رکھو گے، پھر آگے بڑھو گے۔ آگے بڑھ کر جب تم اپنے محبوب سے ملو گے اور وہاں تک پہنچو گے تو تمہاری ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ نہ تمہارا ارادہ رہے گا، نہ تمہارا قول رہے گا، نہ تمہارا فعل رہے گا، سبھی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ مگر ہاں، جب تک ہم ٹرین میں نہیں بیٹھے تو ٹرین تک چلنے کی ضرورت ہے، گاڑی تک پہنچنے کی ضرورت ہے، جہاں پر پلیٹ فارم ہے وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، گاڑی کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری منزل پر یہ گاڑی جائے گی یا کہیں اور جائے گی، یا طریقہ ہمارا ہے یا کسی اور کا ہے، یہ گاڑی ہماری ہے یا کسی اور کی ہے۔ ان سب باتوں کو سمجھنا ہے، ان کو اختیار کرنا ہے، دانشور بننا ہے، دانشوروں والی زندگی اختیار کرنی ہے، پاگل اور بے وقوفوں والی زندگی کو چھوڑنا ہے۔ ایک بار اپنے اللہ سے رشتہ پیدا کر کے دیکھ لو، اپنے اللہ سے جڑ کر دیکھ لو، سارے عیب کھل کر سامنے آ جائیں گے، پھر ساری پھوپھا کا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ پھوپھا میں کیا چیز ہوتی ہے۔ اور یہ جو دوسرا پھوپھا دکھا رہا ہے یہ دیکھنے میں انسان ہے مگر باولا کتا ہے، تمہیں نظر آنے لگے گا۔ اس لیے اپنی اچھی عادتیں بناؤ، اچھے اوصاف بناؤ، اچھے اوصاف کو اپناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو تم تلاش کر کے اس پر سختی سے عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اگر ہماری زندگی میں ہے تو سلوک کا راستہ ہے، طریقے کا راستہ ہے، طریقت کا راستہ ہے، اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر پتہ نہیں تم کس کے طریقے کو اپناؤ گے، کس گاڑی میں بیٹھ جاؤ گے۔ کوئی گاڑی کہیں جا رہی ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ ہمیں تو بس اسی گاڑی سے مطلب ہے جو ہماری منزل کی طرف جا رہی ہے، ہمیں تو بس وہی راستہ پسند ہے جو ہمیں اللہ رب العزت تک پہنچا دے، وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارا مطلوب ہے، وہی ہمارے دلوں کا راز ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے۔ مجھے ڈر ہے اور بدو تو کعبے تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ تو جس راستے پر جا رہا ہے وہ کعبے کی مخالف سمت کو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح شعور اور سمجھ عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔